سے آشنا ہونا جس معاشرے میں آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لمحات گزارے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت جو نبوت سے پہلے کی ہے 10 سال کے مطابق آپ حضرات کے سامنے معلومات پیش کر چکا ہوں. آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 13 سال کی ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور قریش کا دستور اور قانون یہ تھا کہ تجارت کے بعد گزر اور بسر تھا. قافلے ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے. حالات کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا کہ یہ آخری نبی ہے. وہ راہب اپنے عبادتگاہ میں ہوا کرتا تھا, وہاں سے نکلتا نہیں تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں اور باطل ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں, تو قریش کے اس قافلے کے لیے انہوں نے دعوت کی اور اس راہب نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کو نصیحت کی کہ اس بچی کو واپس لے جاؤ. جس طریقے سے میں نے اس کو پہچانا آگے جا کر لوگ اس کو پہچاننے میں کہیں نقصان نہ پہنچا دیں, کیونکہ قرآن مجید نے ان کی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے تھے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اہل کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طریقے سے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. لیکن ایمان کیوں نہیں لائے؟ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق. حق ان کے سامنے واضح ہوا لیکن حسد, بغض اور کینہ کی وجہ سے. اور حسد کیا تھی کہ انبیاء تو بنی اسرائیل میں آیا کرتے تھے, اب قریش میں کیسا نبی آیا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ ہمارے قبیلے کا نہیں ہے, یہ ہمارے قوم کا نہیں ہے, یہ ہمارے علاقے اور ہم سے تعلق رکھنے والے کنبے کا نہیں ہے. حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق. حق ان کے سامنے واضح ہو چکا تھا لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسرائیل نے کہا, ان کی دعوت تھی اور وہ واقعہ مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ان کو چرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے. تو قافلے والوں سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ قافلے والے ان کی عظمت کو نہیں سمجھتے. کہا جن کے لیے میں نے دعوت کی وہ بچہ کہاں ہے؟ کہا ان کو چرانے کے لیے لے گیا. کہا ان کو بلاؤ. اور پھر ان کے چچا سے کہا اس کو واپس کر دو, کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے واپس کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے یہ لوگ ہوا کرتے تھے. اور پھر اس راہب کی جگہ میں جب لوگ آئے اور اس سے یہ بات پوچھی کہ ہمارے علم کے مطابق آخری نبی نے اسی تاریخ کو اور ایسے ایسے اوقات کو انہوں نے اس طرف ہجرت کرنی ہے, راہب سے انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ آئے ہیں کہ نہیں آئے. لیکن مدعی لاکھ برا چاہے وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. اگر دشمنان جتنی بھی کوشش کرتے لیکن اللہ رب العزت نے جسے رکھنا ہوتا ہے اس کو یہ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے, اس کو نقصان پہنچانا چاہے ایک ذرے کے برابر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر
اس سفر سے واپس کر دیا. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 17 سال کی ہو جاتی، کتنی کی؟ ایک واقعہ پیش آتا ہے حجر اسود کے رکھنے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کا فیصلہ صادر فرمایا ہے. آپ دیکھیں کہ بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے کی، حجر اسود کو اب اپنے جگہ رکھنا ہے. دور وہ ہے کہ مشرکین مکہ میں اس دور کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے. اس دور کو کون سا دور کہا جاتا ہے؟ جاہلیت کا دور. اور اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ایک شخص بیت اللہ کے سامنے ٹانگ پہ لاتا اور کہتا کوئی ہے جو اس کو کاٹ لے، دوسرا کہ اس کو کاٹ لیتا، اس سے دشمنی شروع ہو جاتی. عدم برداشت کا دور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 17 سال کی ہے اور بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی. اب حجر اسود کو اپنے جگہ رکھنے کی نوبت آئی ہے کہ کون حجر اسود کو اپنے جگہ پر رکھے گا. اس کے لیے یہ سعادت ہر ایک شخص حاصل کرنا چاہتا تھا. ہر قبیلے کا سردار، ہر قبیلے والا یہ چاہتا تھا کہ ہمارا سردار اور ہمارا بڑا اس سعادت کو حاصل کر لے. لیکن فیصلہ اس بات پر ہوا کہ حجر اسود کو اپنے جگہ رکھنے کا فیصلہ وہی شخص صادر فرمائے گا جو کل صبح سب سے پہلے بیت اللہ آئے گا. سب سے پہلے بیت اللہ آنے والا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور عمر مبارک کتنی ہے؟ 17 سال. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر سب متفق ہوئے کہ ہمارا فیصلہ فرمائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک منگوائی اور حجر اسود کو اس چادر میں رکھا اور سارے سرداران سے کہا کہ اس چادر کے کنارے کو سب پکڑ لیں تاکہ کوئی اب اس سعادت سے محروم نہ رہے. سارے سرداران اس سعادت میں شامل ہوئے. حجر اسود کو چادر میں رکھا اور سارے سرداران نے اس چادر کے کناروں کو پکڑا اور حجر اسود کو اپنے جگہ پر رکھ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 سال کی عمر میں یہ فیصلہ جاری فرمایا اور اس سے واقعاتاً ان کو انتہائی خوشی ہوئی. ورنہ جب اس بات پر ان کی لڑائی ہوتی کہ ٹانگ پہ لائے دوسرا آ کے اس کو کاٹے اور پھر جو ہے سالہ سال لڑائی چلے اور وہ لڑائیاں پوتوں نواسوں اور نسلوں تک وہ لڑائی ان کی چلتی رہتی. تو پھر یہ دور نہیں تھا، یہ بعید نہیں تھا کہ اس پر شاید لڑائی ہو جاتی کہ اگر کوئی ایک سردار اس کو اٹھا لیتا اور حجر اسود کو اپنے جگہ پر رکھ لیتا تو دوسرا سردار اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا کہ یہ سعادت تو ہماری ہونی چاہیے. لہٰذا اس مسئلے کو 17 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین حسن اسلوبی کے ساتھ حل فرمایا.